ناظرین، ایک اعتراض جو ہے وہ ہمیں موصول ہوا ہے. ایک روایت، ایک نہیں چند روایات بھیجی گئی ہیں کہ ان کے حوالے سے نواسب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل تشیع کی کتب میں کچھ روایات ایسی نقل ہوئی ہیں کہ جو توہین اہل بیت پر مبنی ہیں. تو انشاءاللہ سلسلہ وار ان کے اوپر گفتگو کریں گے. آج پہلی روایت کا انتخاب کیا ہے کہ جو نواسب پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، ان کے ہاں تو توہین کی گئی ہے اہل بیت کی ان کی روایات میں. اور روایت کہاں پہ ہے؟ عیون اخبار رضا میں. چلتے ہیں جی عیون اخبار رضا. اچھا یہاں پہ چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو چلیں پہلے ترجمے سے دکھاتے ہیں. ہاں جی، یہ ملاحظہ فرمائیں، عیون اخبار رضا جلد نمبر 2، یہ دوسری جلد میں روایت نقل ہوئی ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، متوفی ان کا 381 ہے. مترجم اس کے محمد حسن جعفری صاحب ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ صفحہ نمبر 269 پہ عنوان جو دیا امام علی رضا علیہ السلام کی چند روایات. اچھا جی، اس میں جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو روایت نمبر 6 ہے اس باب میں. روایت نمبر 6، یہ تھوڑا ہم آپ کے لیے زوم کر لیں. روایت ملاحظہ کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ نواسب یا آپ کہہ لیں کہ دشمنان اہل بیت کہ جو فقط انہی چیزوں کے در پہ رہتے ہیں کہ تشیع کی کتب سے ایسا میٹر ان کو مل جائے جس سے وہ اپنا زخم ہلکا کر سکیں، چونکہ ان کی کتابوں میں سے تو ایسا مال نکلتا ہے کہ جو ان کے مذہب کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. ان میں سے میں ایک نمونہ آج انشاءاللہ رکھوں گا. اچھا جی، روایت کیا ہے؟ مجھ سے یہ ہے جناب سہل بن قاسم نوشجانی سے روایت ہے. مجھ سے امام علی رضا علیہ السلام نے خراسان میں فرمایا. کیا فرمایا؟ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک رشتہ موجود ہے. راوی کہتا ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب عبداللہ بن عامر بن قرید نے خراسان فتح کیا تو اس نے ایرانی بادشاہ یزدگرد بن شہریار کی 2 بیٹیوں کو قید کیا اور انہیں قیدی بنا کر عثمان بن عفان کے پاس روانہ کیا. ان میں سے حضرت عثمان نے ایک لڑکی امام حسن علیہ السلام کو بخش دی اور دوسری لڑکی کس کو بخش دی؟ امام حسین علیہ السلام کو. اور دونوں بہنیں زچگی کے ایام میں فوت ہو گئیں. اچھا جی، امام حسین علیہ السلام کی زوجہ سے علی ابن الحسین پیدا ہوئے. کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین کی پرورش ان کے والد کی ایک کنیز کرتی تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، ام ولد تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ امام زین العابدین کی پرورش کرتی تھی، کیونکہ جیسا کہ پیچھے بتایا کہ وہ زچگی کی حالت میں ہی وفات پا گئی تھی. امام زین العابدین علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو وہ اسی پالنے والی کنیز کو ہی اپنی ماں سمجھتے تھے، لیکن وہ ان کی ماں نہیں تھی. پھر آپ کو معلوم ہوا کہ وہ آپ کی ماں نہیں ہے اور وہ ان کے والد کی ایک کنیز ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز ہے. اور لوگ بھی اس کنیز کو امام حسین علیہ السلام کی ماں کہہ کر ہی پکارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خاتون، وہ کنیز جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی کیا کرتی تھی؟ پرورش کرتی تھی. لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین، راوی کیا کہتا ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی والدہ کا نکاح کر دیا تھا، یعنی اسے نکاح کر لیا تھا. پناہ بخدا ایسا ہرگز نہیں. انہوں نے اس پالنے والی کنیز کا نکاح ضرور کیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے مقاربت کی. پھر آپ غسل کرنے کے لیے نکلے تو آپ کے والد کی کنیز آپ کے سامنے آئی تو آپ نے اس سے کہا تمہارے دل میں گرداری کی خواہش ہو تو اس کے لیے خدا سے ڈرنا اور مجھے بتا دینا. اس نے کہا جی ہاں. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علی والد کا نکاح کر دیا ہے. تو یہ روایت جو ہے اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی والدہ سے نکاح کر لیا تھا. اب اس روایت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں. اچھا اب چلتے ہیں اس کے عربی متن کی طرف، جہاں سے نواسب کو اشتباہ تو نہیں، اپنی خناس نکالتے ہیں. یہ عیون اخبار رضا شیخ صدوق علیہ رحمہ، منشورات شریف رضی کی چاپ کے ساتھ، اس کی دوسری جلد ہے. آگے بڑھتے ہیں. وہ ومن اخبار ہی علیہ السلام، یعنی امام رضا علیہ السلام سے کچھ روایات. روایت نمبر 6 ہے. یہاں پر روایت جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کرنی ہے. اچھا جی، امام علیہ السلام وہی سہل بن قاسم نوشجانی جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ قال علی رضا علیہ السلام بے خراسان، کہ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا خراسان میں کہ ان بیننا و بینکم نسبا، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ نسبی تعلق ہے. قل تو میں نے کہا ما ہوا ایھا الامیر، وہ نسبی تعلق جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قال ان عبداللہ ابن عامر بن قریظ
آگے بڑھیں. لما افتتح خراسان اصاب ابنتین لیزدجرد ابن شہریار مالک اعجم، جو بادشاہ تھا اس کی دو بیٹیاں جب قریظ نے، عامر بن قریظ نے، عبداللہ بن عامر بن قریظ نے خراسان کو فتح کیا، تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ یزدجرد بن شہریار کی دو بیٹیاں جو ہے وہ بطور کنیز جو ہیں آ جاتی ہیں. فبعث بہما الی عثمان ابن عفان، وہ کیا کرتا ہے ان دونوں کنیزوں کو بھیج دیتا ہے جناب عثمان بن عفان کے پاس. فوہب احدہما للحسن والاخرى للحسین علیہ السلام، اب وہ ہبہ کر دیتا ہے، یعنی ایک جو ہے عثمان کس کو دیتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو، اور دوسرے امام حسین کو. ایک امام حسن اور دوسری امام حسین علیہ السلام. اچھا. فماتت عندہما، اور وہ دونوں فوت ہو جاتی ہیں نفساوین، یعنی جب وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں تو دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی وہی زچگی کی حالت میں. اب آگے دیکھیے گا. وقانت صاحبۃ الحسین نفست بعلی بن الحسین علیہ السلام، اب وہ جو امام حسین علیہ السلام کو دی گئی تھی اس سے کون پیدا ہوتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام. فکفل علی علیہ السلام بعض امہات ولد ابی، اب کفالت جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کون لے لیتا ہے؟ امام سجاد کے والد کے بچوں کی ایک ماں، یعنی جو ام ولد ہوتی ہے، جو کنیز ہوتی ہے، وہ امام زین العابدین کی کفالت لے لیتی ہے. اوپر بیان کر چکے پیچھے روایت میں، نواسب وہ جو ٹکڑا نہیں پڑتے کہ بھائی ان کی جو والدہ تھی جن سے وہ پیدا ہوئے وہ تو فوت ہو چکی ہے، تو یہ تحت کفالت چلی جاتی ہیں. ایک ام ولد جو کنیز ہوتی ہے کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی. فنشأ وهو لا يعرف امن غیرہ. اچھا، اور امام جو ہیں وہ اس کے علاوہ کسی کو، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی والدہ ہے ان کی. ثم کیا ہوا؟ علم انہا، وہ خاتون کیا ہے؟ مولات، کہ وہ خاتون جو ہے وہ تو کنیز ہے. جب امام کو یہ علم ہو جاتا ہے، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک کنیز تھی کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی، وہ کفالت کرتی ہیں کن کی؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی. اب ناسبیوں کو چونکہ چاہیے ہوتا ہے وہ ٹکڑے اٹھانا، تو وہ یہاں سے یہ ٹکڑے پکڑتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کی والدہ تھی. اچھا آگے دیکھیں. فکان الناس یسمونہا امہ، اور لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اس خاتون کو امام زین العابدین کی والدہ، یعنی وہ بھی وہی کہنے لگ گئے. وزعموا، اور وہ یہ لوگ گمان کرتے تھے، حقیقت یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایک ناسبی نے جب مجھے یہی روایت کمنٹس میں بھیجی تھی تو میں نے کہا جرات کرو پوری روایت کا ترجمہ کرو. یہ پوری روایت کا ترجمہ نہیں کریں گے. وہ جیسے منیر چشتی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کا ترجمہ نہیں صحیح سے کیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کا بھی جواب دیں گے. وہ کلپ بھی ہمیں بعض دوستان کی طرف سے موصول ہوا ہے. اچھا اب آگے دیکھیں. لوگ بھی جو ہے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ انہو زوجا امہ، کہ امام زین العابدین نے کیا کیا ہے؟ اپنی والدہ سے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے. ومعاذ اللہ انما زوج هذه علامہ ذکرنا، کہ یہ جو بات ہے معاذ اللہ ایسے ہی حقیقت، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے تجویز کس سے کی ہے؟ وہ جو جس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ ام ولد تھی، وہ کنیز تھی، نہ کہ ان کی ماں تھی. اور آگے وہ خود بیان کرتے ہیں وکان سبب ذلک انہ واقع بعد نسائہ، جب وہ امام جو ہیں وہ مقاربت کرتے ہیں اپنی کسی ایک بیوی سے، ثم خرج یغتسل، پھر وہ نکلتے ہیں غسل کرتے ہوئے، فلقیتہ امہ، پھر امام سے وہ جو امہ ہذہ، یہ اس جملے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جب امام ایسے غسل کر کے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے امہ ہذہ، یعنی وہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا یہ ان کی ماں ہے. اور آگے وہی عبارت ہے جو ہم نے وہاں پر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو لہٰذا اس روایت میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ امام نے اپنی والدہ سے نکاح کیا. تو نواسب جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس روایت سے یہ پیش کریں کہ العیاذ باللہ امام جو ہیں وہ اپنی والدہ سے جو ہے انہوں نے نکاح کیا تھا، تو ان کا مدعا یہاں سے بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا. اب خود ان کی بخاری کی طرف چلتے ہیں اور ایک روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا عنوان دیا تھا جناب اس کا؟ صحابہ کا یہ مل گئی جناب. روایت دیکھیں، صحیح بخاری مولانا محمد داؤد راز صاحب کے ترجمہ تشریح کے ساتھ. اس میں دیکھیے گا آپ، روایت کا نمبر ہے 3780. یہ آپ کو مل جائے گی. آپ اس کو اگر آپ کے پاس اپلیکیشن بھی ہے وہاں پہ بھی اس نمبر کو لکھیں گے وہ روایت آ جائے گی. روایت کیا ہے؟ یہ
مہاجرین اور انصار کی اخوت جب قائم ہو رہی تھی تو دیکھیں کہ کس قدر صحابہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ جب مہاجر لوگ مدینے میں آئے تو رسول اللہ نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا۔ سعد نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے آدھا مال لے لے۔ چلو اچھی بات ہے، اپنا مال جو ہے وہ جو مہاجرین تھے، ظاہر بات ہے جب مہاجرین آئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک انصار نے بہترین کام کیا، کہا کہ میرے پاس بہت مال ہے، آپ آدھا لے لیں۔ تو ایثار کی بہترین مثال، مال جو ہے اپنا آفر کروایا۔ لیکن ایثار کا ایک اور آگے قدم، اور میری 2 بیویاں ہیں۔ اچھا جی 2 بیویاں ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ انہیں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہو اس کا آپ مجھے بتا دیں۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے فنظر، ان کو دیکھ لیں، یعنی میری زوجیت میں ہیں، آپ جائیں میری بیویاں چیک کر لیں، دونوں میں سے جو بھی آپ کو سونی سنکھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، جس پہ آپ کا دل آ جائے مجھے بتا دیں، میں اس کو ڈیورس دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ عدت گزارے گی پھر آپ سے نکاح کر لے گی۔ بات ٹھیک ہے کہ طلاق دینی ہے، عدت بھی گزارنی ہے، یہاں تک ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے، لیکن یہ کون سا ایثار ہے کہ وہ 2 بیویاں اپنی پیش کر رہی ہیں کہ آپ جائیں ان کو چیک کریں، دیکھ لیں جا کے، ان میں سے آپ کو کون سی پسند آتی ہے۔ اب ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، مولوی حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ سب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ اب جن مولوی صاحبان کی 2 بیویاں ہیں وہ کیا کریں، یا 2 ہیں 3 ہیں، ایسے افراد معاشرے میں کہ جو تنگ دست ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو ایک بہترین جو صحابہ کی سنت ہے اس کو اجرا کریں۔ اس صحابہ کی سنت جو صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ صحابہ ایسے افراد کے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی تھی، مال و دولت دیتے تھے، چلے آپ مال و دولت نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں، آپ کی اگر 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں ہیں تو اپنے معاشرے میں دیکھیں جہاں پر بھی آپ کو ایسا مستحق کنوارا ملتا ہے، اور ایسا کنوارا کہ جس کو کوئی نہیں دے رہا یا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ شادی کر سکے، تو آپ مولوی صاحبان جتنے بھی ہیں جن کی 2-3 ہیں وہ کیا کریں، اپنی بیویاں جو ہیں وہ ان کو دکھائیں کہ میاں آپ آ جائیں، ہماری 2 عدد بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو دیکھیں اور جو آپ کو پسند آئے آپ ہمیں بتا دیں، کیونکہ آپ کو کوئی اور تو رشتہ دے نہیں رہا، تو لہٰذا ہم اپنی ایک بیوی آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم اسے طلاق دیں گے، وہ عدت گزارے گی اور آپ ان سے نکاح پڑکا لیں۔ تو یہ کیا ہوگا، اس سے ایک جو بہترین اہل سنت جو کہتے ہیں نا، دیکھیں ایک چیز جائز امر ہے۔ اب اہل سنت تشیع کو تانا دیتے ہیں کہ جناب یہ سب متع سے پیدا ہو رہے ہیں، متع کا تانا دیا جاتا ہے، جبکہ متعہ ایک اہل تشیع کے ہاں ایک جائز امر ہے، تو یہ بھی ایک جائز امر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب کہتے ہیں کہ ہر شخص کو متع کرنا چاہیے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، اب آپ سے کوئی بھی ملے، ٹھیک ہے، وہ افراد کے جو جہاں درازی کرتے ہیں ان معاملات میں، آپ انہیں کہیں دیکھیں آپ کے ہاں تو صحابہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر 2 بیویاں ہوتی تھی تو دوسروں کو آفر کرواتے تھے کہ ہماری 2 بیویوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، پہلے دیکھیں جا کے چیک کریں، ٹھیک ہے، اور پوری تسلی کریں، اور جب جس بیوی کے اوپر آپ کو تسلی ہو جائے اس کا انتخاب کر لیں، وہ ہم آپ کو ہدیہ کر دیں گے اور طلاق دیں گے۔ وہ بیوی بھی سوچ رہی ہوگی میں کس کے ہاتھ سے چڑھی ہوں، یہ طلاق دیتا ہے اور دوسرے کو گفٹ کر دیتا ہے، یعنی میری تو یہاں پر ایک گفٹ پیک کی حیثیت رہ گئی ہے۔ تو وہ جناب کیا کیا کر رہے ہیں صحابہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی ایک بیوی جو ہے وہ دوسرے کو آفر کرواتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کرتے، چونکہ اتحاد اور وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بیان نہ کی جائیں، ان کے اوپر حاشی نہ لگائے جائیں، لیکن جب یہ نواسب کو جنونے کاٹتی ہیں اور ایسی چیزیں کہ جن سے نہ تو توہین ثابت ہوتی ہے، اور ایسی چیزیں کہ نہ جن کا تعلق ایسے امور سے ہے کہ جو کبھی امور ہوں، تو ان کو یہ لوگ ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں امام زین العابدین نے تو اپنی والدہ سے نکاح کر لیا، تو وہ جب ہم نے دکھا دیا، یہ ترجمہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ ہم نے دکھا دیا کہ ان جہلا، ظاہری بات ہے جہاں پر یہ ناسبی ہوگا یا سنی ہوگا وہاں پہ عقل، خیر بہت سے ہمارے اہل سنت برادران عزیز ہیں، لیکن وہ جو لجباز ان کے لیے کہہ رہے ہیں، جہاں پہ سنی ہوگا وہاں پہ عقل نہیں ہوگی، تو جہاں پہ وہ تختی کر کے ٹکڑے کاٹ کے ترجمہ اپنی طرف سے پیش کر کے آ کر تشیع کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بسم اللہ، اس طرح کا انتظام ہمارے پاس بہت ہے، ایسا انتظام ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، وہ چشتی صاحب نے جو کہا نا کہ یہ امام باقر علیہ السلام کی توہین کی ہے، انہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے اپنی کتابوں میں، ابھی تو ہم جب دکھائیں گے رسول سے شروع کریں گے، ابھی تو جناب عائشہ، کیا بات ہے سبحان اللہ، ہم آپ کو جناب عائشہ کے حوالے سے بھی دکھائیں گے کہ آپ نے کتنا اکرام جناب عائشہ کا کیا ہے۔ اچھا جی، چلتے ہیں، یہ یہاں پہ انشاءاللہ تسلی ہو گئی ہوگی، اور اب جب بھی آپ کو کوئی ہمارے اس طرح کا ناسبی سنی بھائی ملے، اچھا سنی بھائی، ناسبی بھی وہ بھائی تو نہیں ہوتا کسی کا، لیکن اس طرح کا کوئی اعتراض کرنے والا ملے تو اسے کہیں کہ بھائی آپ کے مولانا کوئی جاننے والے کی 2 بیویاں ہو تو ایک آفر کراؤ، ٹھیک ہے، پھر ہم چیک کر کے ان سے نکاح پڑکائیں گے۔